طرف اب علیزے کو بھی ساری کی ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بہن انوشے کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہ سکندر ہی ہے، اس لیے اب وہ اپنے سب بدلے لینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور اب اس کو اس کے لیے حمزہ کے ساتھ شادی کرنی پڑی تو وہ یہ بھی کر لے گی۔ جہاں پر دوسری طرف اب علیزے بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی اس کمپنی سے ریزائن دے دے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گی کہ اسے یہ سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جس کے بعد اب حمزہ کے باپ حمدانی صاحب کو جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ حمزہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو ہمارے کمپنی کی جو لڑکی علیزے ہے وہ ہے، جس کے بعد حمدانی صاحب کو جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے تو ایک دم پھر سے وہ شوق ہو جاتا ہے، وہ پھر سے حمزہ کو بہت زیادہ جلی کٹی باتیں سناتا ہے، جس کے بعد حمزہ پھر سے وہی باتیں کر کے دوبارہ سے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے باپ کو ایک طرف سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے کچھ کہہ دیا تو یہ نہ ہو کہیں میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا جائے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا بیٹھا رہوں۔ جہاں پر دوسری طرف اب حمدانی صاحب کچھ نہیں کریں گے بلکہ وہ آفس میں آئیں گے اور آ کر علیزے سے کہیں گے کہ علیزے تمہارے اوپر میں نے اتنا ٹرسٹ کیا اور تم نے آخر پہ یہ مجھے صلہ دیا، اور اب ہمارے کمپنی کو اور ہمارے اس پورے اسٹاف کو کسی میں سے بھی تمہاری ضرورت کسی کو نہیں ہے، تو اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہماری کمپنی کو دوبارہ دیکھنا بھی مت۔ جہاں پر حمدانی صاحب اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ گارڈ اس کو دکھاؤ نا ذرا باہر کا راستہ اور یہ دوبارہ یہاں پر منہ نہیں کرنی چاہیے، جس کے بعد علیزے وہاں سے چلے جاتی ہے۔